السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کو چلانے میں اس کو تنہا اور اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے جو کام ہے خاص اسی کے لیے کرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد سے ہی پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فتح المجید کتاب ہے، اس میں ہے لیعبدون کے معنی ان یوحدون، کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملاتے، قیامت والے دن وہ امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک ہے، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، شرک کی ملاوٹ نہیں کی اپنے ایمان میں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اولادیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ اولاد عطا کرنے والا، انسان کو اولاد دینے والا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، انسان قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کام میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا اے اللہ من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کتنے عظیم پیغمبر ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح بیماریوں کو ٹالنے والا، دور کرنے والا، شفا دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنے عظیم پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کو ٹالنے والا، دور کرنے والا، شفائیں دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، عقیدہ توحید کو اپنائیں
عقیدہ توحید اپنائیں گے تو ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔